جبریل یہ بات لے کر آئے اللہ کی طرف سے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، جب تک تیرا رزق پورا نہیں ہوتا تجھے موت نہیں چھو سکتی، لہذا کیا کرو، الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ۔ تو دیکھو دیکھو دیکھو، دوڑ لگانا چھوڑ دو، کمپٹیشن چھوڑ دو، اور اللہ پہ تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور کمائیوں میں خوبصورت طریقے سے لگو۔ یہ کیا لگنا ہے کہ تمہارے باتھ روم میں بھی سودے ہو رہے ہیں اور تم روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہو، اور بیوی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھو، بیٹا بات کرنا چاہتا ہے تم کان سے فون لگا کے بیٹھو، بچی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کے بیٹھے ہو۔ کچھ اپنے لائف سٹائل کو تو دیکھو کہ کیا یہی زندگی ہے؟ الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، پھر فرمایا دیکھو رزق کو جمع کرنے کے چکر میں، جوڑنے بڑھانے کے چکر میں نافرمان نہ ہو جانا، نافرمان نہ ہو جانا کہ اللہ کے خزانوں سے مان کے ہی ملتا ہے، جھک کے ہی ملتا۔ دینے کو تو اس نے فرعون کو بھی دیا، ملنے کا مطلب ہے وہ ملنا جو میری دنیا بھی بنا دے، میری آخرت بھی بنا دے۔ وہ ملنا کیا ملنا ہے جو مجھے اللہ سے بھی کاٹ دے، اپنوں سے بھی کاٹ دے، اپنے آپ سے بھی کاٹ دے، وہ ملنا کیا ملنا ہے؟ وہ دھن کیا دھن ہے، وہ دولت کیا دولت ہے جو مجھے میرا آپ بھلا دے، بیوی بچے بھلا دے، گھر بار بھلا دے؟ کیا ہے، کیا زندگی ہے یہ؟ يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، انہیں صرف یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے، انہیں موت کے بعد کچھ نہیں نظر آ رہا کہ آگے کیا ہے۔ پہلی سطر تھی الحمدللہ رب العالمین، غم نہ کرنا، پالنے والا رب ہے اللہ، پالنے والا اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جان لو ہر جاندار، رینگنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا جو بھی ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانوں کا مالک، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے بے حساب، بے شمار۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ علیم بذات الصدور وإن تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ارے میری طرح کھپ ڈال کے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، سرگوشیوں میں بول تو بھی سنتا ہے، تھکا ہوا ہے، زبان حرکت دینے کی بھی ہمت نہیں ہے، تالو سے لگا کے بیٹھ جا اور دل کی دھڑکنوں سے اس سے باتیں کر، وہ بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، اس اللہ کو چھوڑ کر جدھر دوڑو گے، جدھر جاؤ گے، ذلت اور پستی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کچھ نہ پاؤ گے۔ لہذا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو دوڑو، کدھر؟ اللہ کی طرف۔ کدھر؟ اللہ کی طرف۔ اور فرار کسے کہتے ہیں؟ دوڑنا۔ عربی بڑی خوبصورت زبان ہے، میں علماء سے گلے کرتا ہوں کہ عربی نہیں سمجھاتے نہ پڑھاتے، بس تم سے کیا گلہ کر، ہمارے تو مدرسوں والوں کو عربی کا ذوق نہیں ہے، تم سے کیا گلہ کر، فقہ ہی فقہ، فقہ ہی فقہ۔
مفتی عبدالستار، مفتی نجیب، سارے مفتی بننے کے شوقین. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. میرے رب کا کلام ہے، کاش سمجھتے تو صحیح. ایک وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر بجتا ہے. لیکن آج عالم غیر عالم کے لیے قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اوپر سے گزرتا ہے، تھوڑا سا عقل کو ٹچ کرتا ہے. جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے، دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجے اور سارا جسم جھنجھنائے اور ساری روح سرشار ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایسے لوگ چلے گئے، ایسا قرآن سمجھنے والے چلے گئے. آئے اشاق گئے وادائے فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. میں تو چراغ رخ زیبا سے بھی ڈھونڈ تھک گیا. ہوں گے کہیں ضرور، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا خالی نہیں ہوئی، میرے ڈھونڈنے میں کمی ہے. ہوں گے لوگ. فرار، دوڑنا، ہر والا دوڑنا، یجری دوڑنا، یہ سارے دوڑنے ہیں، لیکن ہر دوڑ میں مطلب الگ الگ ہے. فرار دوڑنا، لیکن یہ دوڑنا کون سا دوڑنا ہے؟ جس میں آدمی ڈر کے جب بھاگتا ہے، جب آدمی ڈر کے بھاگتا ہے تو فرار کا لفظ آتا ہے اس کے لیے. فرار، یہ ڈر کے بھاگ رہا ہے، ڈر کے بھاگنے کے لیے فرار کا لفظ آتا ہے. اور جب آدمی عادی دوڑتا ہے تو اس کے لیے ہر والا کا لفظ آتا ہے، جرا کا لفظ آتا ہے. اور جب آدمی مقابلے میں دوڑتا ہے تو اس کے لیے سباق کا لفظ آتا ہے. پھر دوڑو، کیا ہوا؟ کسی سے ڈر کے کہہ رہا کوئی دوڑو. 97 میں آگ لگی. عرب تو اپنی فطرت سے بولے گا نا، جیسے ہم پنجابی اپنی فطرت سے بولتے ہیں. میمن میمنی بولتا ہے، سندھی بولتا ہے، پٹھان پشتو اپنی فطرت سے بولتا ہے. تو وہ 97 میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں مینا میں، تو میں وہیں تھا. تو وہ دھواں آگ نظر آ رہی تھی، چونکہ ہم تھوڑا سا دور تھے، ہم دیکھ رہے تھے. تو اس آگ سے نکل کر جو لوگ آ رہے تھے تو ایک مجموعہ آ رہا تھا، اس میں ایک عرب آ رہا تھا دوڑتا ہوا. اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو کہنے لگا فرا، دوڑو. نہیں کہا، سابقو نہیں کہا، ہرول نہیں کہا، اجرے نہیں کہا، فرا، دوڑو، آگ آ رہی ہے، دوڑو. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ففرو، کدھر؟ الاللہ، ڈر کے دوڑو. اللہ کہہ رہا ہے ڈر کے دوڑو. اور آدمی ڈر کے کہاں دوڑتا ہے؟ جہاں پناہ ملے، ادھر دوڑتا ہے جدھر پناہ ملے. تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ففرو الاللہ، جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز. ففرو الاللہ. پوری کائنات تیری دشمن ہے، پوری کائنات تمہیں لوٹنا چاہتی ہے، تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے. تو اب تم ڈھونڈو، پناہ ڈھونڈو، بھاگو. کدھر؟ تو اللہ کہہ رہا الاللہ، اللہ کی طرف. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ رقیبا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. الیس اللہ بکاف عبدا یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعجنی رغیف عیش اسوقہ الیک. میرے بندے آؤ، دوڑو. کدھر؟ میں تیرا وکیل، میں تیرا کفیل، میں تیرا نگہبان، میں تیرا پہرے دار، میں تیرا دوست، میں تیری کفالت کرنے والا، تیرا کیس لڑنے والا، تیری نگہبانی کرنے والا، تجھ سے راز و نیاز کرنے والا، تیرے دکھڑے سننے والا، تیرا بہترین دوست، تیرا بہترین مددگار، اور میں تم سب کے لیے کافی ہوں. اکیلا کوئی ایسا میرے اللہ کے سوا
نہ پاؤ گے جو اکیلا کافی ہو، تو مخلوق ہے، اور مخلوق کی حد ہے، کہیں سے شروع کہیں پہ ختم، اونچائی، لمبائی، چوڑائی، ابتدا، انتہا، طول، عرض، اس کے اندر مخلوق ہے، اور اللہ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، وہ طول سے پاک، وہ عرض سے پاک، وہ مشرق سے پاک، وہ مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، وہ جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، صورت سے پاک، مورت سے پاک، رنگ سے پاک، رنگ و بو سے پاک، کھانے پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ضرورت حاجت سے پاک، نیند اونگ سے پاک، ظلم و ستم سے پاک، بھول بھلائیوں سے پاک، عادل اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، ملک القدوس اللہ، المؤمن المہیمن اللہ، العزیز الجبار المتکبر اللہ، الخالق الباری اللہ، المصور الغفار اللہ، القہار الوہاب اللہ، الرزاق الفتاح اللہ، العلیم القابض اللہ، الباسط الخافض اللہ، الرافع المعز المذل اللہ، السمیع البصیر اللہ، الحکم العدل اللہ، اللطیف الخبیر اللہ، الحلیم العظیم اللہ، الغفور الشکور اللہ، العلی الحسیب الکریم اللہ، الرقیب اللہ، المجیب اللہ، الباعث اللہ، الواسع اللہ، الشہید اللہ، الوکیل اللہ، الحمید اللہ، القوی اللہ، المتین اللہ، المحصی اللہ، المبدی اللہ، المعید اللہ، المحیی اللہ، الممیت اللہ، الحکیم اللہ، الودود اللہ، المحیی الممیت اللہ، الحی القیوم اللہ، الواجد الماجد اللہ، الواحد الاحد اللہ، الصمد القادر اللہ، المقتدر اللہ، الاول الآخر الظاہر الباطن اللہ، الوالی اللہ، المتعال اللہ، البر التواب اللہ، المنتقم اللہ، العفو الرؤوف اللہ، مالک الملک اللہ، ذو الجلال والاکرام اللہ، المقسط الجامع اللہ، الغنی المغنی اللہ، المانع الضار اللہ، النافع النور اللہ، الهادي البديع الله، الباقي الوارث الله، الرشيد الصبور الله، العلي العظيم الله، الحنان المنان الله. قل اللهم مالك الملك الله، الله لا إله إلا هو الله، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الله، قل هو الله أحد الله، الله الصمد الله، لم يلد الله ولم يولد الله ولم يكن له كفوا أحد الله. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. کدھر جاؤ؟ ففروا الى اللہ، ركضا الى اللہ من غیر زاد الا التقى وعمل المعاد. میری ساری دوڑ میرے اللہ کی طرف. ہاں، جب تو اللہ کو پائے گا تو تو اپنے آپ کو بھی پائے گا. جب اللہ کی محبت تیرے اندر آئے گی تو پھر تو اپنے آپ کو پہچانے گا. جاؤ کچھ وقت اپنے اللہ کو دو، نکلو ان دھندوں سے، ان موبائلوں سے، ان لین دین سے، اللہ کو ڈھونڈو. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فأتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. ابن آدم میری طلب میں آ، مجھے پالے. میں وعدہ کرتا ہوں تو میری طلب میں آئے گا، میں تمہیں مل جاؤں گا. اور اگر میں ملا سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا. اللہ ملا کچھ نہیں کھویا، اللہ نہ ملا کچھ نہیں پایا. اللہ کو پا کے کوئی نہیں کبھی ناکام ہوا، اور اللہ کو کھو کے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا.
فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے۔ فتح سکندر یونانی بھی کرتا چلا گیا، چنگیز خان بھی کرتا چلا گیا، تیمور بھی کرتا چلا گیا، فتوحات نمرود نے بھی کی، قیصر اور کسرا نے بھی کی۔ فتح اور ہے، کامیابی اور ہے، شکست اور ہے، ناکامی اور ہے۔ ہماری تباہی کی بات ہے کہ ایک آدمی خزانہ کھا جاتا ہے، ایک آدمی پورے محکمے کے پیسے سمیٹ لیتا ہے اور وہ معاشرے میں معزز ہوتی ہے۔ عجیب بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب انہوں نے یہ کیا کہ وہ میرے نافرمان ہوئے تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، میں نے ان کے اندر دشمن کا خوف بھر دی، میں نے ان کے اندر بھوک بھر دی۔ ایک اور حدیث سے آ جائے یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا میری امت کو ایسے تقسیم کریں گے غیر جیسے دسترخوان پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر۔ تو صحابہ نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ ہم کہا لا انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، تم بارش کے طوفانی پانی کے اوپر جو تنکے تیر رہے ہوتے ہیں تم ایسے تنکوں کی طرح بے حیثیت اور بے قیمت ہوگے۔ اور ولا یقذفن فی قلوبکم الوہن، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کے غلام بن جاؤ گے، دنیا کے بندے بن جاؤ گے اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ۔ بھلا موت تو اللہ کی ملاقات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل آ گئی، چلو جی، تو وہ کہنے کے بھلا کبھی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے، تو اسرائیل واپس گئے، کہا جی وہ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں، کہا اس سے کہو کبھی خلیل بھی خلیل کے ملنے سے رکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اوپر سے تو یہی جواب ہے، کہا جلدی کر لے جلے۔ مسلمان کے لیے تو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت تحفہ کوئی نہیں، موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں۔ اگر اللہ ناراض ہے پھر تباہی۔ عمر بن عبدالعزیز اس تخت پہ بیٹھے جس پہ بنو امیہ کے ظالم حکمران بیٹھے تھے، عبد الملک بن مروان، پھر ولید بن عبد الملک، پھر سلیمان بن عبد الملک، اور چوتھے عمر بن عبدالعزیز۔ عبد الملک ان کے سگے چچا تھے، عمر بن عبدالعزیز اور عبد الملک بھائی تھے، مروان کے بیٹے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے 2.25 سال حکومت کی اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ 3 بر اعظم پہ حکومت تھی، جنوبی فرانس سے لے کر شمالی افریقہ تک اور ملتان تک اس بندے کا جھنڈا لہراتا تھا، اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا کہ پہلے خزانہ اپنا سمجھ کے لوٹتے رہے اور انہوں نے خزانے کو امانت سمجھ کے استعمال کیا۔ تو وہ انہوں نے بلایا شام کے قاضی رجا کو، کہنے لگے دیکھو عبد الملک میرے چچا مرا تھا تو میں اس کی قبر میں اترا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ قبلے سے یوں، اور عبد الملک کی یہ جگہ سرخ تھی سیب کی طرح۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، وہ اس کی کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ ادھر تھا اور کالا سیاہ۔ پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا تو اس کے چہرے کو دیکھا تو کالا سیاہ تھا اور قبلے سے ہٹا ہوا تھا۔ بلکہ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب گئی، ہم قبر میں اتارنے کے لیے کوئی رومال لاتا ہے، کوئی ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں تو اس کی باڈی ایسے سے ہلنے لگی، تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں، قبر کا عذاب شروع ہو چکا۔ اور ان تینوں کا جرم کیا تھا؟ ظالم تھے، بددیانت تھے، قومی خزانے کو ذاتی ملک بنا لیا تھا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں حکمران کہ یہ مزے کریں گے؟ ان سب کے ہاتھ ایسے بندے ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ جتنے جج صاحبان ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی اعلیٰ پوسٹ ملی ہوئی ہے؟ ان کے قیامت کے دن ہاتھ یہاں بندے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا بتا تجھے جو حکمران بنایا تھا تو نے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ؟ اگر وہ جواب دے سکا تو اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں گر جائے گا۔ اور قاضی سے اللہ پوچھے گا ہاں کیا فیصلے کیے تھے، کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے، کتنے عدل کے فیصلے کیے تھے۔ اگر وہ عدل کے فیصلوں میں کامیاب ہو گیا تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور جنت میں چلا جائے گا۔ اگر ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا۔ بھائیو آخرت بھی ہے، بھائیو صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے۔
टुक हिर्स हवस को छोड़ मियां मत देश बदेश फिरे मारा कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा क्या बदिया भैंसा बैल शुतर क्या गोनी पल्ला सरबारा क्या गेहूं चावल मोट मटर क्या आग धुआं और अंगारा सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये तो रहने की दुनिया नहीं है। दुनिया सलासत अय्याम। मेरा नबी फरमाते थे मैं पांव उठाता हूं तो रखने की उम्मीद नहीं होती, सांस अंदर ले जाता हूं तो बाहर निकालने की उम्मीद नहीं होती। तो भाइयों अल्लाह के वास्ते अपनी आखिरत का सौदा ना करो, दुनिया का सौदा करना पड़े तो कर दो। क्यों हुसैन ज़बा हो गए 72 समेत, 16 अहले बैत, बाकी जान निसार, क्यों इतना कीमती खून ज़बा हो गया कि एक तरफ दुनिया थी एक तरफ आखिरत। उन्होंने आखिरत को गले लगाया, नेज़ों पे सर चढ़ गए। आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले, चढ़ गए नेज़ों पर। और यजीद ने दुनिया बना ली, आज तक लानत पड़ रही है। तो भाइयों मैं सारी कौम को हाथ जोड़ के कहता हूँ हम मिल के अब तौबा करें और हम एक ईमान, उसके बाद नमाज को ही ना छोड़ें, नमाज की पाबंदी करें। हमारी कौम में नमाज बहुत कम है। हमारे KPK के इलाके में नमाजी हैं, बहुत बड़ी तबाही बन जाए। 2 आदमियों पे जबरदस्त अजाब आने वाला है। 2 आदमी उम्मत मुस्लिमा में 2 किस्म के लोगों पर सबसे शदीद अजाब होगा। एक सूद खाने वाला, देने वाला नहीं, खाने वाला, सूद लेने वाला, और एक नाहक कत्ल करने वाला। इन दोनों के लिए सबसे खौफनाक अजाब है जहन्नुम का अहले ईमान में से। जानी शराबी के लिए वो अजाब नहीं है जो सूद खाने वाले और कत्ल करने वाले के लिए। तो नमाज पढ़ो, सारी कौम से कहता हूँ नमाज पढ़ो। अल्लाह ने रिस्क दिया है, ज़कात दो, कुरान पढ़ो, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ो, इल्म हासिल करो कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। मेरा रब पहली सतर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मैं रहमान और रहीम हूँ, कोई सख्त हुक्म नहीं सुनाऊंगा, आसान होंगे, कर लो, बड़ा नफा रहेगा। तो कुरान पढ़ो, नबी की जिंदगी पढ़ो, सहाबा की जिंदगी पढ़ो और कुरान को अपना विर्द बनाओ। तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फार, चलते फिरते उठते बैठते अपना ये जिक्र बनाओ और अपने अखलाक को बुलंद करो। अपने आप सारे सियासी लोग बैठे हैं लेकिन मैं नबी की बात करूंगा, अपनी जुबान का बोल मीठा कर। सबसे कहता हूँ जितने सुन रहे हैं जुबान का बोल मीठा करो। मेरे नबी को पसंद नहीं है शिद्दत के बोल। और एक ये बाद में कहूंगा तो अपनी जबान के बोल मीठे कर। अपने मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा जन्नत में क्या चीज ले जाएगी? तो आपने फरमाया अच्छे अखलाक और तकवा सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाएगी। और अच्छे अखलाक मैं क्या बताऊं? मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है? तो आपने कहा इतामुत ताम व तीबुल कलाम, खाना खिलाना, मीठा बोल बोलना, मीठे बोल में जादू है। ये है इन्न मिनल बयान ला सहरा, मेरे नबी का फरमाना मीठा बोल जादू होता है। फिर उसने पूछा या रसूल अल्लाह ईमान क्या है? आपने कहा असबर व समाहा, सबर करना और माफ करना, सबर करना और माफ करना। फिर कहा या रसूल अल्लाह सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? आपने फरमाया किसी को तकलीफ ना पहुंचा। फिर पूछा या रसूल अल्लाह सबसे आला दर्जे का ईमान क्या है? आपने कहा अच्छे अखलाक अच्छे। और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जिस शक्ल में कर रहे हैं, ए अल्लाह बा तुझे राजी करना चाहता, तो फिर आपकी शक्ल सियासत की होगी लेकिन आपको अजर मिलेगा। एक मेंबर पे बैठा हुआ इसलिए दावत दे रहा है कि लोग में वाह करें, तो ये उसकी दुनियादारी बन जाएगी। आप सियासी मैदान में हैं, आप अगर इसलिए सियासत कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को आजादी दे, हम गुलामी से निकलें, हमारी जंजीरें टूटें, हमने तो आजादी देखी नहीं है, नाम सुना हुआ है, देखी कोई नहीं है। तो आप अपनी कौम को आजाद करवाएं और अल्लाह को राजी करें कि या अल्लाह मैं तुझे राजी करने के लिए कर रहा था। तो अल्लाह की कसम आपकी सियासत भी इबादत बन जाएगी। अल्लाह की रजा के लिए किया हुआ अमल नेकी बन के आसमानों तक चला जाता है। तो ये जो तबलीग का मुबारक काम हो रहा है, इसमें मेरे 50 साल गुजर गए मेरे इस काम में। इसमें इन चीजों को सीखने की मेहनत हो रही है। आप सारे PTI वाले 3-3 दिन तबलीग में लगाओ, आपको बहुत फायदा होगा। खान साहब को भी ले जाओ तो ये पानी देना, पानी
تو آپ دعا کرتے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے لا يرد القدر الا الدعاء، صرف دعا ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی. اور میرے نبی نے فرمایا واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء، بڑی بڑی بلائیں دعا سے ٹل جاتی. تو دعا ہے بھیک مانگنا. ہاں ہم بھیک مانگیں گے پر غیروں سے نہیں، اپنے اللہ سے مانگ، کیونکہ وہاں تو بھیک مانگے تو عزت ہے. دیکھیں ایک آدمی یوں ہاتھ اٹھا رہا ہے تو سب اس کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اللہ سے مانگ. اور ایک آدمی چپکے سے آ کے وہ شاہ صاحب کے قریب لگ رہا ہے سائیں کو پیسے دی لوڑ آئی دے ہوا، تو وہ بھی چپ کر کے کہتا ہے کہ کسی کو پتہ، کسی نے دسیا جائے نہیں جی میرا پردہ رکھا جائے، کسی نے پتہ نہ لگ گئے. تو لوگوں سے مانگنا تو ذلت ہے، اللہ سے مانگنا فخر ہے. میرے نبی نے عرفات میں 5 گھنٹے دعا مانگی، 5 گھنٹے دعا مانگ، 5 گھنٹے. تو ہم اللہ سے مانگیں، اس کو دکھڑا سنائیں. اور دعا ہے اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کو اپنا غم سنانا، اپنا دکھڑا سنانا، پھر اس کو کہنا کہ یہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں. معزز سامعین، میرے اللہ کو ہی معلوم ہے کہ اس وقت کتنی دنیا ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چونکہ یہ سارا سسٹم باہر ملک میں بھی جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی ہر جگہ ہے. تو چند بنیادی باتیں میں عرض کروں گا. عمران خان صاحب نے مجھے دعوت دی کہ آپ دعا کے لیے تشریف لائیں. میری زندگی 50 سال تبلیغ میں گزری ہے. ہم سیاست میں براہ راست انٹر نہیں ہیں، دعائیں ہماری ہوتی ہیں اپنے پسندیدہ کے لیے، لیکن انہوں نے مجھے ابھی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلایا تھا. انہوں نے مجھے کہا ملک کے لیے دعا کر. تو میرا ملک جس قسم پرسی کا شکار ہے، جیسے ہماری کشتی ڈاواڈول ہے، تو مجھے لگا کہ آج یہ جو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ بھی ایک گواہ ہے کہ شاید آج شب قدر ہو، چونکہ ہم دعوے سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن 27 کی رات اور جمعہ کی رات، یہ 2 چیزیں بڑے پوزیٹیو سائن ہیں. پھر یہ ٹھنڈی ہوا، موسم، میرے علماء نے لکھا ہے کہ اس رات موسم معتدل ہوتا ہے، نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے. تو اللہ کرے یہ شب قدر ہی ہو، ہماری دعائیں قبول ہوں. اس رات میں جو مانگا جاتا ہے اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، فرشتوں سے زمین بھر جاتی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. لفظ قدر کے جتنے معنی ہیں اللہ نے اس چھوٹی سی آیت میں ان کو جمع کیا ہے. قدر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ایک مطلب ہے عظیم الشان. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بڑی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں ہم نے قرآن اتارا. پھر قدر کا مطلب قیمت ہے. تو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس کی قیمت کیا ہے کہ ایک رات کی بندگی 1000 مہینوں سے زیادہ ہے. وہ زیادہ پھر ہر ایک کی اپنی اپنی ایفرٹ کے حساب سے ہوتی. پھر قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا، تنگی. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، ساری زمین سکڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے اترتے ہیں. اور جبریل بھی خاص فی کبکبۃ من الملائکہ، بڑے مخصوص فرشتوں کے ساتھ جبریل بھی اترتے ہیں. پھر قدر کا مطلب مسافت بھی ہے. تو اس میں مسافت کا معنی بھی ہے کہ یہ رات کتنی مسافت کی ہے. تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سورج کے ڈوبنے سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق سحری کا وقت ختم ہونے پر اس رات کی مسافت ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ نے قدرتی ہمیں یہ موقع دے دیا کہ شب دعا منانے کا خیال آیا عمران صاحب کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا 27 کے ساتھ، جمعے کی رات کے ساتھ. تو میرے عزیزو، اس ساری کائنات پر میرے اللہ کا قبضہ ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور اللہ کا شکر ہے مسلمان کو شرک میں دھوکہ نہیں لگتا، وہ پتھر کے آگے سر نہیں. ساری دنیا کے غیر مسلم اللہ کی توحید میں وہ
बेचारे धोखा खा गए और कई खुदा बना बैठे, कई भगवान बना बैठे। मुसलमान जाहिल से जाहिल को कहो पत्थर में सजदा करो, कहेगा मैं कोई काफिर हूं, कभी नहीं करेगा। मुसलमानों को सबसे बड़ा अल्लाह की जात में धोखा लगा है रब होने में, कि पालने वाला कौन है। इसलिए अल्लाह की कितनी सिफात हैं, सिफत से जात को पहचाना जाता है। तारिक जमील एक डॉक्टर भी है, वो लाहौर में उसका बोर्ड लगा होता है, तो आगे डॉक्टर तारिक जमील और मौलाना तारिक जमील, सिफत से हम दोनों अलग हो गए। मेरी पहचान और हो गई, उनकी पहचान और हो गई। अल्लाह के बेशुमार नाम है सिफाती, उसमें अल्लाह ने अपना तारुफ किस नाम से करवाया, रब्बिल आलमीन। तो मुसलमान सबसे ज्यादा इसमें धोखा खाएंगे, उनको ड्रिपें कहीं और से नजर आएंगे, उनको वेंटिलेटर कहीं और से नजर आएंगे, अल्लाह के खजानों से नजर नहीं आएंगे। वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन इन्नल्लाहा फ़ालिक़ुल हब्बि वन नवा अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अन्ज़ल लकुम मिनस समाइ माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यअदिलून। मेरा रब इतनी तसल्लियां देता है, मेरे बंदे, एक हदीस बड़े जमाने बाद याद है, इसको फिर बाद में बताता हूँ। मेरे बंदे तेरा रिज्क मेरे जिम्मे है, तेरा रिज्क मेरे जिम्मे है। माँ के पेट में किसने पाला, या अपना आदम जअलतु लका करारन फी बत्नि उम्मिक, तुझे माँ के पेट में करार किसने दिया, उस वक्त किसकी ड्रिप लगी हुई थी, उस वक्त कौन था, और तू अकेला तो नहीं पल रहा था, तेरे साथ लाखों बच्चे पल रहे थे, करोड़ों बच्चे पल रहे थे, और जानवरों मादा के पेट में भी बच्चे पल रहे थे। कौन था वहां तेरे निजाम, मन औसल इलैकल गिज़ा व अंत जनीनुन फी बत्नि उम्मिक, तेरे माँ के पेट के अंदर तुझे रिज़्क किसने पहुंचाया। अइलाहुम्मा अल्लाह, कोई है अल्लाह के सिवा, कोई है जो तेरे रब के सिवा तुझे वहां रिज़्क पहुंचाता। फिर लम्मा अन तम्मत मुद्दत अशहुरिक, जब तेरा माँ के पेट का जमाना खत्म हुआ, औहैतु इलल मलकिल मुवक्कल बिल अरहाम, मैंने एक फरिश्ते को भेजा, फअखरज अला रीशतिन मिन जनाहिही, देखने में मेरी डॉक्टर कर रही है, और मेरा रब की खबर है कि फरिश्ता पर फैलाता है और तुझे उन परों पर बाहर लेके आता है, और तेरा क्या हाल होता है, ला लका सिन्नुन तख्ता, तेरे मुंह में दांत नहीं के काट सके, वला लका यदुन तब्तिश, तेरे हाथ में ताकत नहीं के पकड़ सके, वला लका रिजलुन तमशी, तेरे पांव में जान नहीं के चल सके। अरे मेरे नाफरमान बंदे, जब तू ऐसा था कि ना तू बता सके, ना बोल सके, ना सुन सके, ना हिल सके, ना करवड़ा बदल सके, तो अदर तो लका इरक़ैन रक़ीक़ैन मिन सदी उम्मिक युम्बिआन लका लबनन खालिसा, मैंने माँ की गोद में दूध के 2 चश्मे जारी कर दिए जो तुझे ठंडा बेहतरीन मजेदार दूध पिलाते रहे। फहल यक़दिरु अला ज़ालिका अहदुन गैरी, क्या मेरे अलावा और भी कोई ये कर सकता है। तो जब मैं तुझे वहां नहीं भूला, या इब्न आदम खलक़तुस समावाति वल अर्द वलम अअया बिखल्क़िहिन्ना, मेरे बंदे मैंने जमीन बनाई, मैंने आसमान बनाया, मैं कोई नहीं थका। अफयुजीनी रईफ़ु ऐशन असुक़ु इलैक, तो मैं 2 वक्त की रोटी की मत के सबर वालों को बेहिसाब दूंगा, ना यहाँ हिसाब लूंगा ना आगे हिसाब लूंगा, इतना दूंगा कि इत्थे भी राज जावण के अगे भी राज जावण। तो एक अल्लाह मेहरबान, फिर एक अल्लाह का नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे आपने कहा अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ दी, उसने वो दुआ मांग ली। अल्लाह ने मुझे भी वो दुआ दी, मैंने छुपा ली। मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए वो दुआ मांगूंगा, जिस दिन यूता बिजहन्नम यौमल क़ियामा फतस्फरु ज़फ़रतन, जहन्नम को लाया जाएगा, फला यब्का मलकुन मुक़र्रब वला नबियुन मुरसल इल्ला जसा अला रुकबतैहि, जब वो जहन्नम आएगी तो सारे नबी सारे रसूल कहेंगे नफ्सी 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 नफ्सी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह किसी का सवाल नहीं करता, नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, नफ्सी नफ्सी। उसी शोर में एक आवाज गालिब आई, एक आह, एक चीख, एक पुकार,
ایک درد بھری آواز ہوگی جس کی طرف آنکھیں پلٹ جائیں گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ کون ہے؟ آج تو طارق جمیل اپنے بچوں کو نہیں پہچان رہا، بیوی کو نہیں پہچان رہا، یہ کون ہے؟ تو سب کی نظریں گھومیں گی تو طواف کریں گی، محمد مصطفیٰ کی جھولی پھیلی ہوگی، ہاتھ اٹھے ہوں گے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ہم تو بہت عزت والے، کب سے ہم نے غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑا، کب سے ہم غیروں کے غلام ہیں۔ چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے بھائیو، چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے۔ اس ایک اللہ کے سامنے جو جھک گیا وہ آزاد ہوگا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہو۔ تو اس اللہ کو ماننے والے ہمیں بھکاری بنانا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ کے بھکاری، ہم اللہ کے فقیر ہیں، اس کے در کے فقیر ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میرے لیے نمونہ ہے۔ میرے نبی نے دنیا کو ٹھوکر ماری، اور میرے نبی نے اپنی اولاد میں دولت نہیں آنے دیا۔ آپ حیران ہوں گے، ہم کہتے ہیں یا اللہ میری اولاد نو سکھی کر، میری اولاد نو رزق دے۔ میرے نبی نے دعا کی، یا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر۔ اپنی اولاد کو ذبح کروایا، مانگ نہیں سکتے تھے۔ حسن حسین ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے، پیر کے دن 12 ربیع الاول 7 جون، آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا اور ان سے ملاقات کی اور سکون سے رخصت کر، پھر اپنے بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی تو کہا رو نہیں تو میرے پاس جلدی آ جائے گی۔ تو وہ 6 ماہ بعد انتقال کر گئے۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ایسے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ یہ سب پرسکون ہوا، ان کو رخصت کیا۔ پھر حسنین کو بلایا، جو ہی ان کو یہاں لیا تو آنسو ٹپ ٹپ ٹپ۔ حسن کو ادھر سے لیتے تھے، حسین کو ادھر سے لیتے، حسن کو رائٹ ہاتھ پہ بٹھاتے تھے، حسین کو لیفٹ ہاتھ پہ بٹھاتے۔ حسن سر سے کمر تک نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ۔ حسین سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ اور کمر سے پاؤں تک نبی کے مشابہ۔ اللہ کہتے اب فرماتے میرے 2 پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جنت کے پھول ریحان طیہ، میری سبز ٹہنیاں۔ اور پھر یہ کیوں روئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھتے دیکھا اور اللہ کی تقدیر کے سپرد کر کے چلے گئے۔ لیکن جبریل، اس کے بعد جبریل آ گئے، جبریل آ کے کھڑے ہو، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ جس دربار میں موت پوچھ کے جائے تو کیا دربار ہوگا؟ آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت آیا تو کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں، نہ کسی نبی کو نہ کسی رسول۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اجازت ملے تو چلے جانا، اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں اجازت دوں تو میری جان پھر نکال لو گے؟ کہا جی نکال لو گے۔ تو آپ نے جبریل کو آنکھوں سے دیکھا، ایسے ہم پوچھتے نہیں، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کے انتظار، اوپر تو تیاریاں ہیں، جیسے ہم جھنڈیاں نہیں لگاتے، جیسے آج ہم نے جھنڈیاں لگائی، سب تیاریاں ہیں کہ آج 2 جہان کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، محبوب آ رہے ہیں، طہ آ رہے ہیں، یاسین آ رہے ہیں، ابو القاسم آ رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں، احمد آ رہے ہیں، ماہی آ رہے ہیں، رحمت للعالمین آ رہے ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس آ رہے ہیں، مزمل آ رہے ہیں، مدثر آ رہے ہیں۔ آج تو آسمانوں پہ ایک رقص کا سماں ہے۔ تو پھر میرے نبی نے پتہ کیا کہا؟ میرے نبی نے کہا پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے حسنین کے ساتھ کیا کرے گا، نہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ پوچھ کے آؤ۔ تو موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل واپس اور وہاں سے پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ میرے رب کی قسم، میرا نبی یہ اب اللہ سے وعدہ نہ لیتا تو ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے۔ اللہ کی ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری؟ ایک مچھلی کھانے پر اللہ نے بندر بنا دی، کونو قردۃ خاسئین، دریا کی مچھلی اللہ نے کہا ہفتے کو نہیں کھانی، انہوں نے کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا۔ تو ہمارے تو گناہ پہلوں سے بہت زیادہ ہیں۔ تو آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات، میں یہاں سیاسی طور پر نہیں آیا ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔
اللہ کی بات سنانے آیا ہوں، اور پوری قوم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سب مل کے توبہ کرو۔ دیکھو جس قوم میں ظلم پھیل جاتا ہے، جس قوم میں دھوکہ پھیل جاتا ہے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے، وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم۔ جس قوم میں انصاف ہوتا ہے، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے، جس قوم میں سچائی ہوتی ہے، وہ قوم کافر ہے تو دنیا میں عزت پائے، ذلیل کبھی نہیں ہوتی، اور اگر مسلمان ہیں تو دنیا کی عزت بھی پائیں گے اور آخرت بھی عزت بھی پائیں گے۔ اور مجھ سے ابھی چند دن پہلے ایک بچی نے سوال کیا، وہ یہ کون سا اے آر وائی کی وہ لڑکی ہے نا، جہازیب، پارس جہازیب، سما، اچھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب نے جو مدینے کی ریاست کا تصور دیا تھا تو وہ اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کہا ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تھی جو انہوں نے بنانی تھی تو وہ بن نہیں سکی اور 2 منزلہ رہ کے کام مک گیا۔ میں کہا وہ تو ہم نے بنانی تھی۔ جھوٹا جھوٹ چھوڑتا، زانی زنا چھوڑتا، شرابی شراب چھوڑتا، ڈاکو ڈاکہ چھوڑتا، اور ظالم ظلم چھوڑتا، اور برائی کرنے والا برائی چھوڑتا، اور بددیانتی کرنے والا بددیانتی چھوڑتا۔ تو ریاست مدینہ تو ہم نے بنانی تھی، اس نے تو تصور دیا، اور پہلا شخص ہے جس نے یہ تصور دیا کہ ہم مدینے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، ہم پیچھے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نبی کا دامن پکڑے بغیر عزت مل ہی نہیں سکتی۔ ساری دنیا کے اولیاء کرام وہ کابینہ بن جائیں، اور سارے دنیا کے بڑے بڑے اولیاء صدر وزیر اعظم بن جائیں، اور میری قوم جھوٹ پہ ہو، اور بددیانتی پہ ہو، اور ظلم پہ ہو، اور رشوت پہ ہو، اور زنا پہ ہو، اور شراب پہ ہو، اور جوئے پہ ہو، اور ماں باپ کی نافرمانی پر ہو، اور حقوق مارنے پر ہو، تو اللہ کی قسم یہ بھی ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے ایک آیت پڑھی تھی خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایک بستی کا حال سناتا ہوں۔ میں یہاں ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بڑی تیزی سے اٹھ رہے تھے، بڑے امن میں تھے، بڑے اطمینان میں تھے۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، میں نے ان کے لیے رزق آسان کر دیا تھا، زمین خزانے اگلتی تھی، آسمان پانی برساتا تھا۔ فکفرت بانعم، اس طرح۔ اور یہ پیر کا دن تھا، آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا۔ صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، آواکم اللہ، حفظکم اللہ، نصرکم اللہ، بہت دعائیں دیں۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل کرواؤ۔ تو 7 کنوؤں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا، آپ اس میں بیٹھے، تہمت باندھا ہوا تھا، کرتا اتارا، اور آپ پر 7 کنوؤں کا پانی ڈالا گیا، تھوڑا 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 تھوڑا، تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی، اور آپ سر درد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی، اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ ممبر پر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کا حق دبایا ہو، تو میں اپنی جان کے ساتھ مال کے ساتھ حاضر ہوں، مجھ سے یہی بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا، میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کے طفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا، جن کے طفیل، جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا۔ تو سارے صحابہ رونے لگے، لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگو
یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو، آگے نہ کرنا، بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا۔ ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے ضرور، پر مجھے یاد نہیں، بتاؤ کہ کس طرح دینے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا، آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے فرمایا تو دے دے، میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ تو ہاں یاد آ گیا۔ تو میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا، ایک چھٹانگ جس سے چراغ جلتا، پیسہ کہاں سے آتا؟ تو آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے؟ جن کے لیے کائنات سجائی گئی، جنت کی چابیاں جن کو پکڑائی گئی، جاتے ہوئے 3 روپے دینے کی ہمت نہیں تھی، کہ فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے؟ کہ جی یا رسول میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، کہ اس سے لے لینا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، نماز کے لیے آتے تھے، پڑھاتے تھے۔ جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھ نہیں سکے، گر گئے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، گر گئے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، عشاء کی نماز۔ ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی، کوئی پڑھا دے۔ تو انہوں نے حضرت عمر کو آگے کیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر کی تکبیر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جمعرات کی عشاء، جمعہ ہفتہ اتوار کی 15 نمازیں اور پیر کی فجر کی 16 اور جمعرات والی 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں۔ ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا ایسے تاکہ مصلی سے ہٹ جائیں۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو، ہٹو نہیں، کھڑے رہو۔ تو وہ پھر آگے مصلی پر آ گئے۔ تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر یا عصر کی 4 رکعت نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری نماز تھی مسجد کے اندر امت کے ساتھ، اور تشریف لے گئے۔ جمعہ کا دن تھا، جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ تو آپ درد اور بخار دونوں چیزیں تھیں، سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی، تپش۔ تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے، تکلیف میں۔ ہفتے کا دن پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں۔ اتوار کو پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ 12 ربیع الاول آ گئے، 632 عیسوی اور 11 ہجری۔ آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی، تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے، لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اللہ کے نبی کا چہرہ، تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے، نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا، بھول ہی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے گم ہو گئے آپ میں۔ تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا۔ یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے۔ اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں، سب سے ملے، سب کو الوداع کیا،
اور انہیں بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، جنت کی عورتوں کی سردار، سب سے زیادہ محبوب بیٹی، سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا کا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا، جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا۔ ہاں، ان کو قریب کا، بیٹی قریب ہو، تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا۔ وہ رونے لگی، تو ہم نے کہا رو نہیں، چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے۔ تو 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی 24 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کو رخصت فرمایا، پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے۔ آہستہ آہستہ تھی آواز